60-1.5 سال ہو گئے ہیں. تو آج مجھے بتائیں کہ ہم نے جوابی کیا کارروائی کی؟ کچھ نہیں کیا. ہمارے چائنیز ایمبیسی پہ اٹیک ہوا، ہم نے کچھ نہیں کیا. اس وقت ہمیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے جلدی بعد پتا چل گیا تھا کہ کون سے لوگ ہیں اور کیا ہیں اور کیسے ہیں، مگر ہم نے کچھ نہیں کیا. اسٹاک ایکسچینج پہ کراچی کا جو اٹیک ہوا ہے، اسی سال کی بات کر رہا ہوں، ہمیں پتا تھا، ہیڈ اے گڈ آئیڈیا، مگر پھر پروف آ گیا. کب آیا پروف؟ اور اتنے دوران میں ہم نے کیا کیا کہ بامبے اسٹاک ایکسچینج کو ہم نے اٹیک کیا؟ کیا ہم نے آرمی پبلک سکولز پہ جو اٹیک نکلا ہے کب سے پتا تھا؟ کیا ہم نے ان کے کوئی سکولز کو اٹیک کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم سوچتے تھے کہ اگر دوسرے لوگوں کو ہم بتائیں، اور یہ جو باتیں اب ہم پبلکلی ایک دوسیے میں بتا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اس لیے کہ میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں اس وقت، مگر ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں، یہ سب باتیں اگر ہمیں اس وقت پتا تھا، حالانکہ خفیہ طور پہ ہمیں انفارمیشن آیا تھا، ہمارا کوئی اوبلیگیشن نہیں تھا کہ اس کو چھپا کے رکھیں، تو ہم نے ذکر کیا ہوگا امریکہ سے اور ملکوں سے کہ بھئی یہ سب ہو رہا ہے. مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب میں آپ کو کہہ سکتا ہوں وہی روایتی ڈپلومیٹک مووز جو ہونا چاہیے کہ فارن منسٹر ادھر کیا کر رہا ہے بھائی، چلیں آپ اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھیں، ان کو ایک چھوٹا سا ہوائی جہاز لے کے دیں کہ یہ دوسرے میجر ورلڈ کیپٹلز کو جا سکے، DGISPR کو لے جائیں، ڈوسیے کو لے جائیں، ثبوت سے لے جائیں، ان کو بتائیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو میٹنگ میں کال کریں اور کہیں کہ ہم ایک جنگ میں ہیں ہندوستان کے ساتھ، این انڈکلیئرڈ وار، اور وار از راؤنڈ دا کارنر. اگر ایسا ہی چلے معاملہ تو وار تو ایک لمحے میں آ سکتا ہے. تو آپ کیا کرنے والے ہیں؟ تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکیورٹی آف دا ورلڈ. آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کچھ کرنے والے؟ فارن منسٹر کا کم سے کم سیشن OIC میں کال کریں. OIC کیا کرے گا؟ وہ آپ کو کوئی کنڈیم کرے گا؟ بالکل نہیں. ان کے دوست سعودی عربیہ انڈیا کا بیٹھا ہوا ہے، ان کا دوست UAE بیٹھا ہوا ہے. آپ کا کیا جواب ہوگا جب وہ کہیں گے کہ نہیں ہم پاس کرتے رسپانس؟ آپ کی ہمت ہے چھوڑنے کے لیے OIC؟ آپ کو پھر وہ برداشت جو کرنا پڑے گا، آپ کے لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں ادھر ان کو وہ نکالیں گے. کیا ہو سکتا ہے اور اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی وہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں ظاہر ہے ہم بات تو کریں گے. اور وہ کیا اسٹریٹجی بتا رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے، وہ انہی کی زبانی سن لیجیے. Pakistan is presenting this dossier to the UN, OIC, P5 countries and others. We expect the international community to play its role for peace and stability in the region. ہم صرف ہوائی باتیں نہیں کہ ہمیں شور مچاتے رہیں، اور ان کو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اقوام عالم کو، تو یہ اچھی اسٹریٹجی ہے. اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبینہ دیکھیں، جو فاشسٹ سٹیٹس ہوتی ہیں نا، ٹیررسٹ سٹیٹ ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں پوری دنیا کو نہیں پتا کہ مودی کیا ہے یا انڈیا کیا کر رہا ہے؟ یا انڈیا، آپ صرف پاکستان کی بات چھوڑ دیں، انڈیا کا کون سا ہمسایہ ایسا ہے، افغانستان ہو، وہ چین ہو، وہ نیپال ہو، وہ بھوٹان ہو، سری لنکا میں ہو، جس طرح سے سری لنکا. اب افغانستان میں آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں بھی کتنی انویسٹمنٹ کی. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب یہاں کی بات آ جاتی ہے کہ کاروائی کیا ہو، تو یورپ کیوں کاروائی نہیں کرتا؟ مڈل ایسٹ کیوں کاروائی نہیں کرتا؟ ان کو ان کی دوستیاں پسند نہیں ہیں، ان کو ان کے جو بزنس ریلیشنز ہیں وہ پسند ہے. وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ سعودیہ اور قطر یا قطر کہہ رہے سعودیہ یا UAE، ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کہ ان کا پلڑا ان کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح امریکہ ہے یا یورپ کے دوسرے ممالک ہیں، فرانس ہے، یہ سب ان کے اپنے اپنے مفاد ہیں. عالمی سطح پہ اپنے اپنے مفاد دیکھے جاتے ہیں. اب یہ بڑی اچھی بات ہے. اب دیکھیں کہ جب کلبھوشن والا واقعہ ہوا تھا، اس کلبھوشن کے واقعے کے بعد سمینہ آپ دیکھیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح کے ثبوتوں کے ساتھ آپ دیکھیں را کے کچھ لوگوں کی آڈیو بھی سنائی گئی ہیں، اس کے علاوہ پورا ایک ڈوسیئر یہ جو طے گیا اتنے ثبوتوں کے ساتھ پہلی دفعہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، پورے فنڈنگ کیسے ہوئی ہے، ہر طرح ہر اکاؤنٹس کی تفصیلات ہے کہ کس اکاؤنٹ سے پیسے نکلے، کس اکاؤنٹ میں گئے اور پھر کہاں آگے بانٹے گئے.
یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اب یہ عالمی جو ادارے ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ اب بھی شاید ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. یہ پاکستان جب تک اپنے آپ کو دیکھیے سمینا، ہلالی صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے پاکستان اپنا موقف دنیا میں نہیں منوا سکے گا؟ نہیں، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے عمران. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ سب باتیں شاید ہمارے پہلے کچھ اور لوگوں کو پتا تھا. مثال کے طور پہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ الطاف حسین کی حرکتیں اور اس کے مرڈرز اس ملک میں لندن کو نہیں پتا ہے؟ کیا آپ ابھی جا کے اس نے ادھر ایک قتل کیا ہے، لگتا ہے ایسا ہے. کیا ہوا الطاف حسین کو؟ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے ایک مرڈرر کو سٹیزن شپ دے دیا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لندن، انگلینڈ، رول آف لا، یہ وہ ٹیررسٹ کو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک پلان تھا جدھر کراچی کی انٹیلیجنس امریکنوں نے ان کے حوالے کی تھی، گوروں کے، اور وہ گورے جو ہیں ان کا کون سا ایجنٹ تھا کراچی میں جس کو سب چیز پتا تھا، جو کراچی کو ایک فون کال سے روک سکتا تھا؟ الطاف حسین. تو وہ اپنے ایجنٹ کو ریویل کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک آدمی کو سٹیزن شپ دیا تھا جو ٹیررسٹ ہے. اب تو ہمارے پاس پروف ہے نا. تو آپ جب ڈوسیے جا کے شاہ محمود قریشی صاحب لندن کے فارن منسٹر کو پیش کریں گے ڈوسیے اور کہیں گے یہ آدمی یہ کر رہا تھا پاکستان میں، یہ کر رہا ہے انڈیا میں، ابھی بھی قتل کر رہا ہے، ابھی بھی لوگوں کو بھیج رہا ہے، وہ کہیں گے اچھا تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ اپنے دوست ہندوستان کو پوچھیں گے. ہندوستان جو اس کو پیسے بھیج رہا ہے لندن میں، اس کو رکھ رہا ہے ادھر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے ان کے خلاف بات کرے گا؟ برٹش کو کہے گا، وہ گوروں کو کہے گا، انگریز کو کہے گا کہ بچو اس کو تم چھو، اور اگر یہ باتیں پبلکلی میں نکلے تو ہمارا انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گا تمہارے ملک میں، ہلالی صاحب ہمارا ٹریڈ تمہارے ساتھ ختم. مگر ہم ایک اور چیز سوچیں کہ اب ایک اور لنکیج آ گیا ہے، معاف کریے، اور وہ لنکیج یہ ہے کہ ہندوستان تو ہمارے سرحد پہ پریشر ڈال رہا ہے نا، اور لندن سے آرمی کے اوپر پریشر آ رہا ہے، اور پاکستان سے گورنمنٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے. سوچئے تو صحیح، یہ کمبینیشن دیکھیں، ٹیکٹک دیکھیے. نواز شریف فوج کو اٹیک کرتا ہے، کیا نام ہے، مریم گورنمنٹ کو اٹیک کرتی ہے، اور گورنمنٹ اور فوج کا رسپانس بھی دیکھ لیں. گورنمنٹ صاحب تو گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم تو یار یہ عورت ہے اس لیے ہم اس کو جیل نہیں بھیجتے. واہ واہ مانے اگر آپ عورت ہے جو بھی کر لیں آپ جیل نہیں جائیں گی، یہ بات ہے. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں ہم ان سے باتیں کریں گے، بات کریں گے ان سے. بڑا وقت رہا ہے بات کرنے کے لیے، 30 سال سے یہ پالیٹکس میں ہے نواز شریف. میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ ہمارا رسپانس ڈیلیڈ، اور دوسرا معاف کریے آئی تھنک اٹس رانگ. بات ضرور کریں، سب سے کریں، مگر ایک وقت آتا ہے ایکشن کے لیے، ناٹ ٹاک. کیا ایکشن لیں سر؟ ہونا ایکشن کیا ہے، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم بات کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے تو آپشن کیا ہے پھر؟ کیا وار ہے آپشن؟ اٹیک کریں؟ کس طریقے سے بھارت کو کس کی ایسے گزارش یہ ہے کہ ہلالی صاحب دیکھیے بھارت کے ہلالی صاحب اب ذرا مجھے بھی موقع دے دیں اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہتا ہوں. یہ پراکسی اٹیکس ہے نا. بات یہ ہے کہ جی سوری آپ کو بات کریں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہی دیکھیں نا، ایک تو ہم نے تو ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، اسی لیے یہ جو اتنا ڈیلے بھی ہوا ہے نا ان ثبوتوں کو بھی. ایک تو یہ بات تھا کہ جب یہ ہوئی تو ہم فوراً انڈیا پہ اٹیک کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں انڈیا کیا کرتا ہے، وہاں کتی بھی مر جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں پاکستان نے ماری ہے. وہاں کچھ ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی ذمہ دار پاکستان ہے، کوئی چیز ہوئی. لیکن ہم ایک ذمہ دار سٹیٹ کے طور پہ اس وقت تک چیزیں یہ نہیں کہتے جب تک ہمارے پاس پوری طرح سے ثبوت نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین لابی پوری دنیا میں اتنی تیزی سے یہ کام کر رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ایک امیج بنایا ہوا تھا کہ جی پاکستان شاید دہشت گرد سٹیٹ ہے. ہم نے اس کو دور کرنا تھا، اس پہ بھی بڑی ورکنگ ہوئی ہے.